12 دسمبر 1978 کی سرد رات نیو یارک کے JFK ایئرپورٹ پر ہر چیز معمول کے مطابق لگ رہی تھی۔ جہاز اتر رہے تھے، کارگو منتقل ہو رہا تھا، سیکیورٹی گارڈ اپنی شفٹ مکمل کرنے والے تھے۔ لیکن اس رات چند لوگوں نے ایسا منصوبہ بنایا جو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتیوں میں شمار ہوا۔ ایک ایسی ڈکیتی جس میں $6 ملین سے زیادہ نقد رقم اور زیورات لوٹے گئے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس ڈکیتی کے بعد اصل مجرموں میں سے کئی لوگ ایک ایک کر کے قتل ہوتے گئے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کس نے یہ ڈکیتی پلان کی اور کیوں اس گینگ کے زیادہ تر لوگ زندہ نہ بچ سکے؟ 1970 کی دہائی میں نیو یارک میں مافیا کا بہت اثر تھا، خاص طور پر لوکیسی کرائم فیملی نامی مافیا گروپ شہر میں مختلف جرائم میں ملوث تھا۔ اس گینگ کا ایک مشہور رکن تھا جمی بورکی۔ وہ ایک بہت ہی ذہین لیکن انتہائی خطرناک مجرم تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا ہینری ہل، جو بعد میں اس واقعے کا گواہ بھی ہے۔ ایک دن گینگ کو ایک انتہائی اہم اطلاع ملی کہ لفتانزا ایئر لائن کی کارگو ٹرمینل پر یورپ سے آنے والی پروازوں کے ذریعے بڑی مقدار میں کیش اور زیورات منتقل کیے جاتے ہیں، اور سیکیورٹی بھی اتنی سخت نہیں ہوتی۔ یہ خبر گینگ تک ایک اندرونی ملازم کے ذریعے پہنچی، اور اس شخص کا نام تھا لوئس وارنر، جو لفتانزا کے کارگو ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک خطرناک منصوبہ بننا شروع ہوا۔ جمی نے اس ڈکیتی کو انتہائی منظم انداز میں پلان کیا۔ گینگ نے کئی ہفتوں تک JFK ایئرپورٹ کے کارگو ٹرمینل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ گارڈ کب تبدیل ہوتے ہیں، سیکیورٹی کہاں کمزور ہے، پیسے کہاں رکھے جاتے ہیں، اور پلان کے مطابق 6 افراد ڈکیتی میں شامل ہونے والے۔ اہم افراد میں شامل تھے جمی، جو کہ اس کے منصوبہ ساز بھی تھے، پھر تھامسن، جو کہ خطرناک قاتل تھے، اور لوئس وارنر، جو اندرونی معلومات دینے والے۔ اس کے علاوہ اس میں شامل تھے جوزف مینڈری اور رابرٹ میکن۔ رات کے تقریباً 3 بجے چند افراد ایک وین میں بیٹھ کر لفتانزا کارگو ٹرمینل پہنچے۔ انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، انہوں نے سیکیورٹی گارڈز کو قابو کر لیا۔ گارڈز کو زمین پر لٹا دیا گیا اور ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ ایک گارڈ کو دھمکی دی گئی کہ اگر کسی نے الارم بجایا تو سب کو مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکو سیدھا اس والٹ کی طرف گئے جہاں نقد رقم رکھی گئی تھی۔ وہاں موجود ملازمین کو مجبور کیا گیا کہ وہ سیف کھولیں، اور چند منٹوں میں انہوں نے بیگ بھرنا شروع کر دیا۔ ان بیگز میں تھے تقریباً $5 ملین کی نقد رقم اور تقریباً $9 لاکھ تک کے زیورات۔ آج کے حساب سے یہ رقم تقریباً $25 ملین بنتی ہے۔ صرف 64 منٹ کے اندر ڈاکو وہاں سے فرار ہوئے۔ یہ امریکی تاریخ کی سب سے بڑی کیش رابری۔ ڈکیتی تو کامیاب ہو گئی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی نے پولیس کو سراغ دے دیا۔ ڈکیتی کے بعد ڈاکوؤں نے جو وین استعمال کی تھی اسے بروکلن میں چھوڑ دیا، لیکن انہوں نے اسے صحیح طریقے سے صاف نہیں کیا۔ پولیس نے وین سے فنگر پرنٹس، دیگر شواہد حاصل کر لیے، اور اب FBI اس کیس میں شامل ہو چکی اور تفتیش شروع ہو گئی۔ جمی کو ایک بات کا خوف تھا کہ اگر گینگ کا کوئی شخص بھی پکڑا گیا تو وہ پولیس کو سب کچھ بتا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے ایک انتہائی خوفناک فیصلہ کیا۔ اس نے گینگ کے کئی افراد کو خاموشی سے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اگلے چند مہینوں میں اس ڈکیتی میں شامل یا اس کے بارے میں جاننے والے کئی لوگ مردہ پائے گئے، مثلاً رابرٹ، جوزف اور تھامس۔ کہا جاتا ہے کہ جمی نے خود ہی اپنے ساتھیوں کو ختم کروایا تاکہ راز ہمیشہ راز ہی رہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ لفتانزا ہائیس کے اصل ماسٹر مائنڈ جمی کو اس ڈکیتی میں کبھی سزا نہیں ہوئی۔ وہ بعد میں ایک دوسرے جرم میں ضرور گرفتار ہوئے اور 1996 میں جیل میں ہی مر گئے۔ اس کیس کے بارے میں زیادہ تر معلومات ہمیں ہینری ہل سے ملی، جو بعد میں FBI کا گواہ بن گیا۔
اس واقعے پر مشہور بالی ووڈ فلم گڈ فیلوز 1990 میں بنائی بھی گئی. دی لفتانزا ہائسٹ صرف ایک ڈکیتی نہیں تھی، یہ ایک ایسی کہانی تھی جس میں لالچ، دھوکہ، قتل سب شامل تھا. $6 ملین کی اس ڈکیتی نے نیو یارک کی مافیا دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اور آج بھی یہ سوال باقی ہے، کیا اس ڈکیتی کی پوری رقم کبھی کسی کو ملی یا وہ پیسہ ہمیشہ کے لیے مافیا کی تاریک دنیا میں گم ہو گیا؟